نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 36 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 34۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام رکھے، گویا وہ امتحان تھا، تو جب فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ارشاد فرمایا، قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجئے۔ چنانچہ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے کیونکہ وہ ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، مثلا یہ ہنڈیا ہے، اس میں سالن پکایا جاتا ہے، تو یہ توا ہے، اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، سب کچھ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس قدر امتحانی سوال کیے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ یہاں آسمان و زمین کے غیوب کا تعلق مخلوق کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز پس پردہ نہیں ہے، البتہ مخلوق کے لیے بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بعض چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، تیرے رب سے تو ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس پر تو ہر چیز عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم الغیب والشہادہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو مخلوق کے اعتبار سے پوشیدہ ہے یا ظاہر۔ یہاں پر بھی انی اعلم غیب السماوات والارض کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، جو مخلوق یعنی انسان، جن اور فرشتوں کے اعتبار سے خواہ پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی صلاحیت اور ان کے کمال کو بھی جانتا ہوں۔ اے فرشتو، تمہاری نظر تو آدم علیہ السلام کی ایک صفت بہیمیت تک ہی پہنچی تھی، اور اسی سے تم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ فتنہ و فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کا مرتکب ہوگا، یا تم نے جنات پر قیاس کر کے کہہ دیا کہ زمین پر پہلے جنات آباد تھے تو وہ فساد کیا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، تو تم نے بھی ان پر قیاس کر کے کہہ دیا کہ آدم بھی زمین میں لڑائی جھگڑے کا موجب بنے گا۔ تمہاری نظر اس کے کمال تک پہنچ جاتی تو یہ گمان نہ کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اے مولا کریم، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا اگر زمین میں نیابت کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر اس چیز کو جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اے فرشتوں، شاید تمہارا خیال ہو کہ جو صلاحیت ہم میں پائی جاتی ہے وہ آدم میں نہ پائی جاتی ہو، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں وہ کمال رکھ دیا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، لہذا نیابت کا حقدار آدم ہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کرنے پر فرشتوں کو آپ کی فضیلت کا علم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی تاکہ ان کی نیابت واضح ہو جائے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ مفسرین کرام نے اس مسئلہ میں بڑی بحث کی ہے کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے کرایا وہ کس قسم کا سجدہ تھا۔ انتہائی درجے کی عاجزی، تذلل اور تواضع کے ساتھ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا اگر یہ پیشانی معبود برحق کے حق کو ادا کرنے کے لیے جھکائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کرنا ہر دور اور ہر شریعت میں حرام، باطل، کفر اور شرک رہا ہے، اور ایسے سجدہ کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ البتہ سجدہ تکریم یعنی جو محض عزت و اعزاز کے لیے کیا جائے یا جو سلام کے وقت کیا جائے، ایسا سجدہ پہلی شریعتوں میں روا تھا، مگر ہماری شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ سجدہ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے روبرو کیا وہ یہی تکریم والا سجدہ تھا جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ تفسیر عزیزی، تفسیر ابن کثیر جلد اول کے اندر یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، دوسری تفاسیر کے اندر بھی۔ تو یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا جو ہر شریعت میں حرام رہا ہے، بلکہ تعظیم کا تھا۔ حجت اللہ البالغہ جلد اول صفحہ 60 پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے درمیان فرق صرف نیت سے ہی ممکن ہے۔ اگر بوقت سجدہ نیت یہ ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو حق تعالیٰ کے سامنے روا ہے تو پھر ایسا سجدہ غیر اللہ کے سامنے کفر اور شرک ہوگا، اور اگر سجدہ محض تعظیم و تکریم کے لیے ہے تو یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ یا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ، مگر ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ ناجائز اور حرام قرار دے دیا، خواہ وہ تعظیمی ہو اور خواہ وہ عبادت کا ہو۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو كنت آمر احدا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، یعنی میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں آتا ہے لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، یعنی کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو باطل ہیں اور آپ نبی برحق ہیں، آپ جیسے شخصیت تو اللہ نے پیدا بھی نہیں کی، تو ہم آپ کے سامنے کیوں سجدہ نہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا حضور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا آج بھی حرام ہے، خواہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ تفصیل کے لیے ابو داؤد جلد اول۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو تھا وہ بمنزلہ قبلہ کے تھا، یعنی حقیقت میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے سجدہ کیا تھا یہ محض جہد تھے جن کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا گیا، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم آج بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس سے مراد قبلہ کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ محض قبلہ ہونے کی حیثیت سے کیا تھا، سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تھا۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور کو دیکھا جا سکتا ہے۔
سجدے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ خلافت تھی تو اس لیے تعظیم کرائی جا رہی تھی اور ان کا مقام واضح کیا جا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا سجدے کا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کیا۔ حضرات فرماتی ہیں مفسرین حضرات کہ جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور سجدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہے، عزازیل کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا، تو بطور شکر کے فرشتے دوبارہ سجدے میں گر گئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنا حکم ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو دوسرا سجدہ کر لیا۔ فرماتے ہیں اسی لیے ہماری نماز کی رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے، اور یہ جو نماز میں غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ غلطی اور بھول جو ہوتی ہے نماز میں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے اکثر، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف سجدے سے ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ 2 سجدے کر لو، اس کو مزید تکلیف پہنچاؤ۔ تو الغرض جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو سارے فرشتے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، مگر ابلیس کے انکار کا کیا مطلب؟ یعنی ابلیس جو ہے وہ تو جنات میں سے ہے، سورۃ الکہف میں آتا ہے کان من الجن، تو اب اس کے انکار کا کیا مطلب؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سجدے کا حکم نہ صرف ملائکہ کو تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، اور ابلیس جنات میں سے ہے بلکہ ابو الجنات ہے، اور جب کسی بڑے کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ماتحت والے خود بخود اس حکم کے پابند سمجھے جاتے ہیں۔ تو جب حکم دیا گیا فرشتوں کو تو یہ بھی چونکہ اس میں شامل تھے، بڑوں کو حکم دیا گیا تو ماتحت اور چھوٹے اس میں خود بخود آ گئے، یا جنات کو بھی ساتھ حکم دیا گیا تو یہ بھی جنات میں ساتھ دونوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں وہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ابلیس نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کریں، وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ شرط پیش کی تو کہنے لگا کہ زندگی میں تو میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اب اس کی قبر کو سجدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابلیس اپنی بات پر پکا تھا، اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا اور تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ مفسرین حضرات فرماتی ہیں، ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیا، اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ یہی ابلیس کی بھول تھی کہ اس نے اپنی شخصیت کی طرف دیکھا، اللہ کے حکم پر نگاہ نہ ڈالی، لہذا مردود ٹھہرا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح کافر ہو جائے گا، اور ابلیس نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کفر کرنے والا تھا۔ اس لیے حسد بری بیماری ہے، اور قرآن کریم کے آخری پارے میں آخر میں جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے
تو آخری سے پہلی سورت کے اختتام پہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور بعض علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو اس کو کثرت کی دعائیں دینا شروع کر دیں۔ کسی شخص سے حسد پیدا ہونے لگا تو اس کو دعائیں دینا شروع کر دیں، دعائیں دینے سے وہ حسد کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں حسد سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔